دھمکیاں دے رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لینے کی. 2016 میں 15 اگست کو نریندر مودی کھڑے ہو کر لال قلعے میں کہے کہ ہم گلگت اور بلتستان کے اندر سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ بہت کم. سینیٹر منیر اکرم صاحب کوئکلی بتائیے کہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کتنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. آپ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر ہیں، تو یہ بتائیے کہ گزشتہ برس نومبر سے آپ نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، کتنا مؤثر کردار ہے پاکستان کا اس ساری صورتحال کو ہائی لائٹ کرنے میں، تاکہ ہمارے پاکستان میں بھی اور گلوبلی ویورز یہ جان سکیں کہ پاکستان نے اب تک اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے میں، انڈیا کی جو دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر اس کو ایکسپوز کرنے میں، پاکستان مشن ٹو دا UN جو ہے وہ اس نے کتنی ایک کوششیں کی عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے حوالے سے؟ ہندوستان کے خیر خواہ بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کونسل میں، اور ان کے پاس ویٹو پاورز بھی ہیں، تو اس سے وہاں سے فیصلہ نکالنا باوجود وہ ویٹو پاور کے ایک مشکل کام ہے. پر جو سیکیورٹی کونسل میں جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان کی اوپینین چینج کرنا وہ ضرور کی بھی ہے، اور وہاں سے ہمیں سپورٹ ملا ہے. پر وہ پھر کے آتے ہیں کہ جی آپ بائی لیٹرلی اس کو ریزالو کر لیں، انفورسمنٹ ہمارے پاس میکنزم نہیں ہے ہندوستان کو منوانے کے لیے، تو آپ بائی لیٹرلی بات کر لیں. تو اس طرح سے وہ ہٹ جاتے ہیں ایک کنفرنٹیشن ہندوستان سے لینے کے لیے. جی چلیں اعجاز احوان صاحب. تھینک یو ورما جی. دیکھیے آپ نے پاکستان کے اندر کی بات کی، یہ مثال آپ کو بہت کم ملے گی کہ ملک کا پرائم منسٹر نریندر مودی، ان کا منسٹر راجناتھ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اعلانیہ کہیں، میڈیا پہ کہیں، لال قلعے میں 2016 میں 15 اگست کو نریندر مودی کھڑے ہو کر قومی خطاب میں کہے کہ ہم گلگت اور بلتستان کے اندر سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ بہت کم ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا ہمارے درمیان. را کا ایک کرنل رینک کا آفیسر جس کو خود ہندوستان نے ایک فیک پاسپورٹ اور فیک آئیڈینٹی دے کر بھیجا، وہ پکڑا ہوا آج بھی ہماری جیلوں میں پڑا ہے. اتنی ایویڈنس کے باوجود پھر آپ نے چائنا کے کونسلیٹ کے اوپر حملے کی بات کی. یہ جو ہماری سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، اس میں اب BLA کی چائنا سے کیا دشمنی ہے؟ کیا اس کو لنک کرنا اتنا مشکل ہے؟ اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ اس میں NDS اور را دونوں انوالو ہیں. را اس کی ماسٹر مائنڈ ہے. جی اب یہ سارا کچھ اعلانیہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اتنی بے حسی کیوں کر رہی ہے. اور پھر اگر دنیا اس سے صرف نظر کر رہی ہے تو پھر پاکستان نے کیا کرنا ہے، چائنا نے کیا کرنا ہے، وہ ہمیں کون سے اقدام اٹھانے پڑیں گے جب یہی جو انڈیا کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں، جن کا نیشنل انٹرسٹ ان کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے، جن کا معاشی مفاد اور چائنا کے دشمنی یا چائنا کے خلاف ٹریڈ وار ان کو کوئی حرکت نہیں کرنے دیتی، پھر ان انٹرسٹ کو ہٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے اپنی فورس موبلائزیشن کرنی ہوگی، حالات کو اس نہج پہ لے جانا ہوگا کہ یہ سب لوگ پھر اپنے اس انٹرسٹ کو خطرہ محسوس کریں. اس طرح سے پالیسی نہیں بدلتی ہے صرف اوپینین سے. ان کو نقصان جب ہوتا رہے گا پھر ان کی پالیسی بدلے گی. امریکہ کو اور فرانس کو، برطانیہ کو ہم کنونس کر سکیں کہ بھئی آپ انفورسمنٹ ایکشن پہ آئیں تو وہ ہوگا. پر میرے خیال میں اس وقت ان کے انٹرسٹ ہندوستان کے ساتھ اتنے گہرے ہیں کہ وہ اس قسم کا فیصلہ نکلنے نہیں دیتے ہیں. پر ہم نے کوشش تو کرنی ہے اور کر رہے ہیں. جی بالکل، پاکستان کوشش کر بھی رہا ہے اور کوشش کرنی بھی ہے. امبیسڈر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کا ایک لیگل ایشو ہے اور دنیا کہتی ہے بائی لیٹرلی حل کریں. بھائی جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو نہیں مانتا اور یونی لیٹرلی ایک سٹیٹس کو اس نے تبدیل کر کے ان ریزولوشنز کو اٹھا کے ونڈو سے باہر پھینک دیا ہے، جس نے سملا ایگریمنٹ کو اٹھا کے ونڈو سے یکسر باہر پھینک دیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ کشمیر کو 1948 میں UN میں لے جانا ہی نہرو کی غلطی تھی اور ہم نے اس غلطی کو درست کر دیا ہے.
یہ جس انتہا پسند حکومت کا سٹینڈ ہی یہ ہے، اس کے ساتھ بائی لیٹرل بات چیت کیا ہوگی؟ اس خطے میں حالات کو اس نہج پہ لے جانا پڑے گا. میں اوپن کہتا ہوں ملیٹریلی اس نہج پہ لے جانا پڑے گا کہ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں اور اس خطے میں اپنے مفادات کا دفاع کریں. جو ان کی بلینز، ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں، اس کا دفاع ان کی مجبوری بن جائے. آزاد کشمیر کے دوستوں کو اجازت دے دیں کہ جائیں اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کی مالی مدد کریں، ان کو ہتھیار پرووائڈ کریں. اب یہ سب کچھ فرض ہو چکا ہے. اب یہ وہ ڈپلومیسی کے اور نائسٹیز کے اور اخلاق کی باتوں کے اور وہ لولی پاپس کا زمانہ جو ہے وہ بہت دیر ہو چکی ہے. اب ہمیں کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ ہندوستان تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لینے کی. وہ گلوان کے ایریے میں اور اس میں اسرائیل اور انڈیا مل کے بیسز بنانا چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ 25,000 آدمیوں کو ڈومیسائل دے کے ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ جو کشمیر کی مین لینڈ ہے اس کو وہ لیز آؤٹ کر کے تجارت کے لیے فورن انویسٹمنٹ وہاں پہ لانا چاہتے ہیں. تو جب وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اعلانیہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو بزور بازو روکنا پڑے گا. لیکن جو ملک یو این ریزولوشن کو ہی ٹھکرا رہا ہے، اسے جو پامال کہتا کر رہا ہے، ہے بالکل یہ ایشو ہی نہیں ہے، جس نے کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس ہی چینج کر دیا ہے کشمیر کا، جس نے اسے اپنی یونین ٹیریٹری میں ایبزارب کرنے کا اعلان کر کے اپنا نقشہ جاری کر دیا ہے، جس نے اپنے آئین میں امینڈمنٹ کر کے یو این ریزولوشن کو نظر انداز کر دیا ہے، ایسی گورنمنٹ کو آپ کون سی زبان سے سمجھا سکتے ہیں؟ ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ لابنگ کا بڑا اہم کردار ہے. اب آخری منٹ ہے، صرف اس میں بتائیے کہ اپنے وسیع تر سفارتی کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ واشنگٹن اور نیو یارک میں جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز ہے، دنیا بھر میں آپ نے سرو کیا ہے، لابنگ میں ہماری کیا گرے ایریاز ہیں، کیا کمزوری ہے جہاں پہ ہمارے کو جی میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز میں 193 ممبر سٹیٹس یہاں ہیں جی، اس میں سے ہماری جو سفارت خانے ہیں وہ کوئی 90 کے قریب سفارت خانے ہیں. 100 سے زیادہ ملک ہیں جہاں ہمارے سفارت خانے ہیں نہیں، اور ہماری جو تعلقات ہیں وہ صرف یہاں یونائٹڈ نیشن سے ہوتی ہیں ان کے ساتھ. ہندوستان بہت ایکٹیو ہے، اس نے پیسہ خوب لگایا ہے چھوٹے ملکوں کے اوپر، اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کس طرح سے وداؤٹ دی ریسورسز جو ہوتی ہیں، ڈپلومیسی میں بھی ریسورسز کی ضرورت ہے، لین دین ہوتی ہے، تو اس کے باوجود ہم کس طرح سے ہمارا انفلوئنس بڑھائیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ. ابھی جو پرچریا میں آپ نے بھارت کی بڑھتی ہوئی آرتھک طاقت، سفل کूटनीति تथा विश्व मंच पर बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में सुना, और वह भी ऐसे लोगों के मुंह से सुना जो शायद ही भारत के बारे में अच्छा सुनते हैं. यह सभी चीजें देशवासियों के लिए गर्व की बात है. हाँ, यह बात अलग है कि इस देश में भी कुछ ऐसे کرنا وہ ضرور کی بھی ہے اور وہاں سے ہمیں سپورٹ ملا ہے، پر وہ پھر کے آتے ہیں کہ جی آپ بائی لیٹرلی اس کو ریزالو کر لیں. انفورسمنٹ ہمارے پاس میکنزم نہیں ہے ہندوستان کو منوانے کے لیے، تو آپ بائی لیٹرلی بات کر لیں. تو اس طرح سے وہ ہٹ جاتے ہیں ایک کنفرنٹیشن ہندوستان سے لینے کے لیے. جی چلیں اعجاز احوان صاحب. تھینک یو ورما جی. دیکھیے آپ نے پاکستان کے اندر کی بات کی، یہ مثال آپ کو بہت کم ملے گی کہ ملک کا پرائم منسٹر نریندرا مودی، ان کا منسٹر راجناتھ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اعلانیہ کہیں، میڈیا پہ کہیں، لال قلعے میں 2016 میں 15 اگست کو نریندرا مودی کھڑے ہو کر قومی خطاب میں کہے کہ ہم گلگت اور بلتستان کے اندر سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ بہت کم ہوا ہے، کبھی نہیں ہوا ہمارے درمیان. را کا ایک کرنل رینک کا آفیسر جس کو خود ہندوستان نے ایک فیک پاسپورٹ اور فیک آئیڈینٹی دے کر بھیجا، وہ پکڑا ہوا آج بھی ہماری جیلوں میں پڑا ہے. اتنی ایویڈنس کے باوجود پھر آپ نے چائنا کے کونسلیٹ کے اوپر حملے کی بات کی. یہ جو ہماری سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، اس میں اب BLA کی